جہاں تک آپ کی زندگی کا تعلق ہے، آپ کی سیرت کا، تو ماشاءاللہ قربان جائیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف اور 1 مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور مدینہ شریف کے پہلے مہاجر ہونے کا اعزاز جو ہے وہ بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں قاری اور مقرئ یعنی قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کا لقب بھی آپ نے ہی پایا، اور مدینہ شریف میں پہلا جمعہ قائم کرنے کی سعادت کو بھی آپ نے ہی اپنے گلے سے لگایا۔ اگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اسلام سے پہلے والا دیکھیں نا، وہ زندگی کا انداز دیکھیں، تو آپ ایک قبیلے کے امیر کے بیٹے تھے، تو بڑے ناز کے ساتھ آپ کی پرورش کی گئی، اور اتنے آپ خوبصورت تھے کہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہر مکہ کے آس پاس جو قبیلے تھے نا، ہر قبیلے سے آپ کے نکاح کے پیغام آتے تھے، قیمتی لباس پہنا، اچھا کھانا، اور ہر وقت خوشبودار رہنا، سب سے زیادہ خوشبودار رہا کرتے تھے، اور اچھا جوتا پہننا، یہ آپ کی زندگی کا انداز تھا، زندگی گزارنے کا انداز تھا اسلام سے پہلے کا۔ لیکن قربان جائیے، جب اسلام میں تشریف لے کر آ گئے، کیونکہ ابتداً آپ نے دار ارقم میں داخل ہو کر اسلام قبول کیا تھا، تو اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اپنے قوم اور اپنے گھر والوں کے خوف کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، تو آپ کے گھر والوں کو اطلاع دے دی، تو آپ کے گھر والوں نے پھر آپ کو قید کر دیا، اور جتنی وہ آسائشیں تھیں نا، جو بھی آپ کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، تو وہ سارا ختم کر دیا گیا، ان کو تکلیفوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! طرح طرح کی مشقتیں اور تکالیف آپ کو برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے جسم کی کھال جو ہے وہ خشک ہو گئی۔ اسلام لانے کے بعد کا یہ آپ کی زندگی کا معاملہ رہا، اور اسلام کے پہلے والا انداز جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے علماء نے لکھا ہے واضح کہ کتنے ناز اور انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی آتا ہے کہ جامع ترمذی کے حدیث پاک ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر صرف ایک چادر تھی، ایک چادر، جس پر جگہ جگہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جس کا کھانا پینا، کپڑے، انداز کیسا ہوا کرتا تھا، اور آج اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کس چیز کے اوپر اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے نا، کہ وہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آقا یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں برم ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں برم ہے، سر حشر بخشوانا، سر حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے، مدنی
مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی 15 شوال المکرم 3 ہجری، اور 625 عیسوی جب اسلامی لشکر گھبراہٹ کا شکار ہوا تو آپ اس وقت بھی ثابت قدم رہے، لشکر کفار کے آگے بڑھے اور آپ لڑتے رہے، ان پر ٹوٹ پڑے میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول۔ اور اسی غزوہ احد میں ہی کافر بدبخت ابن قمیہ اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ پرچم اسلام سرکار نے غزوہ احد میں آپ کے ہاتھ میں دیا تھا، تو اس نے تلوار سے وار کیا تو آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اب دوسرے بازو میں پرچم اسلام لے لیا، اس نے پھر تلوار سے دوسرا بازو کاٹ دیا۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ انہی کٹے ہوئے بازوؤں سے آپ نے پرچم اسلام کو تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ نیزہ آپ کے سینے میں مار دیا، جس سے آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، یہ انداز تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زندگی کا، کہ کس طرح اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گئے۔ اور پھر آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جو بھائی تھے حضرت ابو روم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آگے بڑھ کر پرچم اسلام کو تھام لیا۔ تو بہرحال یہ 40 سالہ عظیم مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہید ہوئے تو آتا ہے کہ اس وقت کفن کے لیے ایک چھوٹی سی چادر تھی، اگر اس چادر سے سر کو چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس چادر کو میدان احد میں ہی آپ کو دفن کیا گیا، اس چادر کو پھر سر کی جانب کیا گیا اور آپ کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ گھاس ڈالا گیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک سے متصل آپ کا مزار ہے۔ کتنے یہ زبردست صحابی رسول تھے اور کیسے عاشق رسول تھے کہ سب کچھ دنیا کی لذات کو چھوڑ دیا، خواہشات کو چھوڑ دیا، لباس میں عاجزی، اور پھر زندگی میں کیسا نکھار پیدا ہوا، اور پھر اپنی جان کو کیسے جناب ناز اور انداز کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان کیا۔ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک اور پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔